اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں، پانی پلا، تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے مڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا۔ میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو۔ میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں۔ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے مالک تیرے جیسا مہربان کوئی، ہمارے جیسا نافرمان کوئی، تیرے جیسا رحم کرنے والا کوئی، ہمارے جیسا گناہ کرنے والا کوئی۔ تیری دھرتی کو ہم نے بھر دیا ہے میرے مالک گناہوں سے، یہ پکارتے ہیں کہ ان کو کب تو اٹھائے گا۔ تو ایک جھٹکا دے دے دھرتی کو، ہم سارے زمین میں پیوست ہو جائیں۔ تو سمندر کی باغیں چھوڑ لے تو وہ ہمیں بہا کے لے جائیں گے، آسمان کے دروازے کھول دے تو خلا میں پھرتے ہوئے پتھر ہمیں کیما بنا دیں گے۔ میرے مالک تو نے پہلے کو اپنے عذاب اتارے۔ درود و سلام ہے تیرے حبیب پر، تیرے محبوب پر۔ ان کی دعاؤں سے تو نے بڑے عذاب روک دیے۔ انہوں نے تجھ سے رو رو کے مانگا تھا کہ میری امت پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے کہ یہ تباہ ہو جائے۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے، یا اللہ، یا اللہ اس نئے سال کو پوری امت کی اور خاص طور پہ میرے دیش کی عزت کا سال بنا دے، بلندی کا سال بنا دے۔ میرے دیش سے جھوٹ ختم کر دے، خیانت ختم کر دے، ظلم ختم کر، رشوت ختم کر، مہنگائی ختم کر۔ مہنگائی نے غریبوں کی چیخیں نکال دی۔ یا کتنے لاکھوں غریبوں کے چولہے بند ہو گئے میرے باپ۔ دینے والا تو ہے، تو فضل ہو۔ جن گناہوں کی وجہ سے، یہ جن نادانیوں کی وجہ سے یہ مہنگائی آئی ہے، اس کو دور کرتے یا اللہ۔ غریبوں کے چولہے جلا، غریبوں کے بچوں کے پیٹ میں روٹی کے لقمے پہنچا دے یا اللہ۔ تو ہم سب سے اور ان سب سے یا اللہ راضی ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ ان کو سلام کرو۔ یا اللہ ہم تو آپ کی بڑی چنی ہوئی مخلوق ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سلام کریں؟ اللہ کہے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے تعلق بنایا اور شرک سے پاک رہے۔ تکلیفیں سہتے سہتے ان کا یہ حال ہوا کہ مرتے تھے اور ان کی خواہشات، ضرورتیں، ان کا سینہ
اس کا قبرستان بن جاتا تھا، اور یہ ایسے ہی حسرتیں لے کر مر جاتے تھے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے، لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، ایک ہائے مجھے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر۔ کیسے معاف کروں گا تمہیں؟ کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں گا۔ کہ یہ دنیا بھی عجیب ہے، زیادہ خوشی ہو تو بھی آدمی روتا ہے، زیادہ غم ہو تو بھی روتا ہے۔ یہ وہ کم وقت جہان ہے جہاں خوشی کا اظہار بھی آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا زندگی ہے، چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے، پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے۔ پوتے پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ نبی نے فرمایا غور سے سننا، شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ استعمال کیا، کمینہ۔ شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں شریف بن کے رہوں گا۔ میں اپنی بیوی کو عزت دوں اور میں اپنی بیگم کو وہ عزت دیتا ہوں جو تم میں سے کوئی بھی نہیں دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع ہے، کہ بشر ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے، تو میں اپنے امتی سے ہر کمی کی توقع رکھتا ہوں، سوائے دو کے کہ اگر وہ میرا ہے اور مجھ سے کوئی تعلق ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا کیا تصویر ہے سب سے اعلیٰ مسلمان کی۔ میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عمر ایھا الناس لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، حضرت عمر نے فرمایا کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ مجھ سے پوچھو سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اور اس ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے رب کی قسم ہے، دنیا کی عزتیں، شہرتیں، بلندیاں، دنیا کے دھن دولت، بلڈنگیں، تجارتیں، ضرب، موت، زیرو۔ یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا، کوئی مولانا نہیں کہے گا۔ اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ، میت جلدی کرو، دیر ہو گئی ہے۔ لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں۔ ساری زندگی کی عزتیں، دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے۔ شہرت، دولت، بلندی، پستی، گمنامی، ضرب موت، زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ زلزلہ جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
رک گیا رک یہ اللہ کبھی کبھی زمین ہلاتا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ، پیسے دے پیچھے ایمان نہ بیچو، بندے دے پتر بن جاؤ۔ سب سے وزنی نیکی کسی مرد عورت کی، کسی کالے گورے کی، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ کتنے لوگوں آئیں گے عورتیں مرد تو ان کا ترازو سٹیبل نہیں ہوگا، کبھی ایسے ہوگا کبھی ایسے، جب ایسے ہوگا تو ان کا کلیجہ پھٹے گا، جب ایسے ہوگا تو ان کو سانس آئے گا، تو اتنے میں ایک بادل آئے گا، یہ کئیوں کے ساتھ واقعہ پیش آئے گا، ایک بادل آئے گا اور اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں بیٹھ جائے گا، تو اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا، تو وہ پوچھے گا فرشتے سے یہ بادل کیا ہے؟ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے۔ سنو اب میری آخری بات ہے۔ آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر چہرے پر لے کر، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے۔